السلام علیکم۔ جی بھائی السلام۔ آ، سر سوال میرا یہ ہے کہ تخلیق کائنات کی پھر وجہ کیا کیا ہے؟ امتحان اللہ تعالیٰ نے لینے کے لیے ایک مخلوق بنائی، فرشتے پہلے ہی موجود تھے، ان کو ہی تھوڑی سی اور اس میں تبدیلیاں کر کے زمین پہ بھیج دیتے، ہمیں خلیفہ بنا کے اتنی سخت ماحول میں بنا کے بھیجا کہ ہم یہ بھی نہیں کرنا اور یہ بھی نہیں، اور ہمارے اگر ہم جیسے یہاں دیکھیں تو لوگ اتنی آزادی اور ترقی یافتہ بھی وہی ہیں، ہم اتنی پابندیوں میں بھی رہتے ہیں، اور پھر بھی ظاہر ہے اللہ کے راستے پہ چلنا بڑا مشکل لگتا ہے، خاص طور پہ یہاں پہ۔ تو جی ہمارا مقصد صرف امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی، اور پھر ان میں سے جو امتحان میں فیل ہوگا وہ اتنی سخت اس کو سزا کہ وہ جہنم میں کی آگ میں ڈالا جائے، اور سزا کا جو مقصد ہوتا ہے جیسے یہاں پہ کہ کوئی بہتری ہو، ہمیں وہ نظر تو نہیں آ رہا، تو ان کو نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں جسے ہم عبرت پکڑیں، اور ان کو مشکل جلائے جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، آپ نے اتنے سوالات اکٹھے کر دیے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر سے طور پہ جواب دوں۔ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ مذہب کا جو اسلام کا مذہب کا تصور ہے وہ کسی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ جی بدقسمتی سے اسلام کے اندر تصوف کی جو کہ بدھا کا گوتم بدھ جو تھا، بدھا کے مذہب کی آمیزش کر کے اس کو دنیا سے کاٹ دیا گیا، وگرنہ اگر آپ پہلی 4 صدیاں دیکھیں جو صحابہ کے اثر میں پیدا ہوئیں تو ہم نے اپنے بڑے سائنسدان ابن الہیثم اور ابن الحسن وغیرہ پیدا کیے جو آج کی ماڈرن سائنس کے طریقے پر ان کی اپروچ وہی تھی جو آج کی ماڈرن سائنس کی، بلکہ انہی کو فاؤنڈر کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے دنیا کے اندر رہنے کا گر سکھایا دنیا کو، یہ مسلمانوں ہی کا کام تھا۔ ساری دنیا اس وقت دنیا سے گریز کر کے صرف رہبانیت میں یا اس طرح کی چیزوں میں پڑی ہوئی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ آپ کے جو سوال کے اندر تھا کہ پابندیاں جو ہمارے اوپر لگی ہوئی ہیں وہ ترقی میں رکاوٹ ہیں، ایسا نہیں۔ ہم نے کچھ ناجائز پابندیاں لگا رکھی ہیں جو اسلام نے نہیں لگائی تھی، وہ تصوف نے یا بدھزم نے انہوں نے لگائی تھی، ہم نے بھی لگا لی کہ دنیا داری بری چیز ہے۔ ایسا کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں کہ اللہ نے گناہوں کو منع کیا ہے، وہ سارے وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ کچھ گناہوں میں انہوں نے مجموعی طور پر فیصلہ کر لیا کہ وہ گناہ نہیں ہے، لیکن کیا مسلمانوں نے ان گناہوں کے گناہ مانتے ہوئے ترقی نہیں کی تھی؟ لیکن بدقسمتی سے جب تصوف کا دور آیا تو ہم نے ایک دم نیچے جانا شروع ہو گئے۔ دوسری بات رہ گئی کہ دوزخ میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیشہ کی سزا دے کے ہمارے لیے کوئی عبرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عبرت اس کو بنانا بھی نہیں چاہتے، صرف آگاہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی دوزخ ہوگی۔ اب ہمیشہ کے معنی میں 2-3 بحثیں ہماری امت کے اندر موجود ہیں کہ ہمیشہ کا مطلب کیا ہے۔ کیا ہمیشہ کا مطلب ہے کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا؟ اس کے اوپر قرآن مجید کی ایک آیت کی وجہ سے کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ ہمیشہ کا مطلب لمبی سزا ضرور ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گی۔ رہ گیا یہ کہ کیا سارے ہی اس میں پڑیں گے؟ ایسا نہیں ہے، سارے ہی اس میں نہیں پڑیں گے۔ جتنے بھی اصل میں قرآن مجید میں جس دوزخ کا بیان ہے وہ کافروں کی دوزخ کا بیان ہے، گناہ گاروں کی دوزخ کا بیان نہیں ہوا۔ گناہ گاروں میں اور کافروں میں فرق ہے۔ گناہ گار کا مطلب ہوتا ہے کہ عمومی طور پر وہ مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے اور خدا سے ڈرتا رہتا ہے، کہیں کہیں اس سے گناہ ہوئے ہیں زندگی میں، تو اس کو ہمیشہ کی دوزخ نہیں ملنی ہے، یہ واضح رہنا چاہیے۔ ہمیشہ کی دوزخ یا کبیرہ گناہوں والوں کو ملنی ہے یا کافروں کو ملنی ہے۔ کبیرہ گناہ کا مطلب ہے کہ اس نے قتل کر دیا، اس نے زنا کیا، اس طرح کے لوگوں کو۔ اگر توبہ کر لی ہے تو پھر امکان ہے بچ جانے کا، پھر تھوڑی بہت سزا جتنی بھی ہونی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو، اس سزا کے بعد وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ فرق واضح رہنا چاہیے کہ کافر، کبیرہ گناہ اور عام چھوٹے گناہ جو ہم عام لوگوں سے ہو جاتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر واضح بشارت دے رکھی ہے کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچیں گے میں ان کے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت وہاں پر ظاہر ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر سارے ہی آپ نے ذرا جھوٹ بول رکھے ہیں اور آپ نے کچھ کسی کو چغلی کھا رکھی ہے تو لازماً دوزخ میں چلے جائیں گے، نہیں۔ کبیرہ گناہوں میں اور صغیرہ گناہوں میں فرق ہے۔ کبیرہ گناہوں میں بھی توبہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جیسے شرک ہے یا قتل ہے یا زنا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا قاعدہ رکھا ہے۔ اللہ کے ہاں
یہ نہیں ہے کہ گناہ کر لیا تو سیدھے دوزخ میں، نہیں، توبہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بشارت ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو سزا ہے اس کا صرف بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے ڈر کر نیکی پر قائم رہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو بھی ہمارے ہاں ہمیشہ کی دوزخ ہے وہ اتنی اس طرح کی چیز نہیں ہے جس طرح کی ہمارے ہاں تصور ہے، اس کے جرائم الگ ہیں۔ اب رہ گیا یہ کہ جن کو ہمیشہ کی دوزخ ملے گی، بھی فرض کر لیجیے کہ ہمیشہ کا مطلب ہمیشہ ہی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا، تو اس کو ایک جی مثال سے سمجھیے۔ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں، تو جب تک میں یونیورسٹی میں رہا وہ مجھے ایک بیٹھنے کا کمرہ دیتے تھے، میرے کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا، میرے میز کرسی تھی، اور بہت ساری فیسلٹیز وہاں مجھے میسر تھیں، انٹرنیٹ تھا، سب کچھ تھا۔ جیسے میں نے وہاں ریزائن کیا، اب وہ مجھے ایک چیز بھی نہیں دیتے، صحیح یہاں تک کہ ایک پانی کا گلاس بھی مجھے ان سے اگر لینا ہو تو شرم محسوس ہوگی، وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو کافر کیا کرتا ہے؟ کافر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں آپ کو ریزائن دے کے جا رہا ہوں، میں آپ کو مانتا ہی نہیں۔ تو اب اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا شعور دے کر، پوری فطرت دے کر کہا تھا کہ تم میرے بندے ہو، میری دنیا میں رہو، کھاؤ پیو، اچھے کام کرو، میں پھر آگے بھی تمہیں انعام دوں گا۔ وہ کافر کہتا ہے میں ریزائن دے کے جا رہا ہوں، میں کسی اور خدا کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے مجھے بتائیے؟ کیا میرے ریزائن دینے کے بعد یونیورسٹی والے کیا مجھے سہولتیں دیں گے وہ والی جو مجھے وہ پہلے دے رہے تھے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کفر اصل میں اتنی بڑی خرابی ہے کہ جس کے بعد اصل میں آدمی خود خدا کو کہتا ہے کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ تو اس کو کہاں رکھیں گے اللہ تعالیٰ؟ جو دنیا نہیں ہے، تو جہاں بھی رکھ دے وہ اس کو ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم کر دیا جائے گا۔ تو لگتا یہی ہے کہ ایک لمبے سزا کے بعد جتنی بھی سزا اللہ نے دینی ہے ان کو خاتمہ کر دیا جائے گا، لگتا یہی ہے، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو خدا کی دنیا میں واپس لایا جائے، انہوں نے خود اپنی آزادی سے اللہ کی دنیا سے ریزائن کر دیا ایک طرح سے۔ تو یہ جو میں مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ ہمیشہ کی سزا کا جی مطلب کیا ہے۔ ہمیشہ کی سزا کا مطلب ہے کہ خدا نے ایک جگہ جملہ ہی بولا ہے کہ انہوں نے مجھے بھلا دیا تو میں ان کو بھلا دوں گا۔ اب بھلا دینے کا مطلب یہی ہے کہ بس اب وہ واپس خدا کی دنیا میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ کفر کے اوپر سزا ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے توبہ کے ساتھ معافی کا امکان ہے، سزا کے بعد معافی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن وہ بیان نہیں ہوئی، اس لیے ہم بیان بھی نہیں کرتے کہ کبیرہ گناہ جس کی توبہ نہیں کی گئی اس کا کیا انجام ہوگا۔ بس لمبی سزا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے کبیرہ گناہوں سے۔ تو یہ آپ کے اتنے سوالات تھے، اور بھی کوئی رہ گیا ہو پہلو تو ضرور پوچھ لیجیے گا۔ جی، میرا اصل میں پہلا جو سوال وہ تھا کہ کیا ہمیں صرف امتحان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ فرشتوں کو ہی کوئی ان میں ہاں، زیادہ کچھ ان کو دے کے صلاحیت خلیفہ بنا کے انہیں بھیج دیتے؟ جیسے غامدی صاحب بھی ایک دفعہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے بھی شکوہ کیا تھا کہ ہمیں زمین پہ خلافت دے دیں۔ جی جی، دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کئی کام کریں گے، میں اس پر تبصرہ کر سکتا ہوں کہ آپ نے یہ کام ایسے کیوں نہیں کر دیا، ایسے کیوں نہیں کر دیا۔ خدا کے پاس جتنا علم ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ انسان جس طرح سے بنایا گیا ہے صرف یہی اس قابل ہے کہ اس امتحان میں ڈالا جائے۔ یہ ستاروں تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، ذروں کے پیچھے جھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے پاس انفرنس کے نام پر اتنی بڑی طاقت ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ دریافت کر چکا ہے۔ ہم سے پہلے جتنی مخلوقات ہیں ذرا ان پر نگاہ ڈال کر دیکھیے، بندر ہمارے، چمپینزی وغیرہ کتنے قریب ہیں ہمارے، ان کے ہاتھ بھی ہمارے جیسے، ان کے دماغ بھی ہم سے تھوڑے ہی چھوٹے، شاید اونسس کا بھی فرق نہیں ہو، اتنے قریب ہیں ہمارے، ان کا ڈی این اے ہم سے 99% ملتا جلتا ہے، لیکن ان کو صرف خلافت نہیں ملی، ان کے اندر خلافت والی صلاحیتیں نہیں ہیں، وہ ایک چیز بھی ایجاد نہیں کر سکے، وہ ابھی تک جنگلوں میں رہ رہے ہیں۔ تو ہمیں بنایا اس طرح سے گیا ہے، فرشتوں کو اس طرح سے نہیں بنایا گیا۔ اگر ان کو خلافت دے دی جاتی تو شاید وہ اس میں کامیاب نہ ہوتے۔ یہ میں اپنے ایک اندازے کی بات بتا رہا ہوں، کہیں قرآن سنت کی بات نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو، انسان کو، وہ صلاحیت دی گئی ہے جو فرشتوں کو نہیں دی گئی ہے۔ میری آپ کی بناوٹ ہی ایسی ہے، میرے آپ کا ذہن کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے، جو سوچنے کا طریقہ ہے، یہ فرشتوں کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس صحیح لیے جیسی اللہ تعالیٰ ناانصافی کرتے اگر فرشتوں کو جیسے وہ فرشتے بنائے گئے ہیں ان کو خلافت کے امتحان میں ڈال دیتے، اس طرح سے بنائے ہی نہیں گئے۔ تو یہ ایسی بات ہے کہ میں شیر کو کہوں کہ تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم آلات بنایا کرو، اس کو ہاتھ میں نے دیے نہیں آلات بنانے والے۔
صحیح. ہمیں جو ہاتھ دیے گئے ہیں وہی ٹولز بنا سکتے ہیں، شعر تو نہیں بنا سکتا. اور میں شعر کو امتحان میں ڈال دوں کہ تم نے ٹولز بنانے ہیں، تلوار بناؤ بھی آج سے، بنا سکتا ہے کیا وہ؟ تو ظاہر ہے کہ یہ غلط ہوتا، نا انصافی ہوتی. تو جیسی مخلوق بنائی گئی ویسا ہی اس کو امتحان ڈالا گیا. اور آپ گھبرائیے نہیں، آپ کے اندر جتنی طاقت برائی کی طرف جانے کی ہے اس سے 10 گنا زیادہ طاقت نیکی کی طرف جانے کی ہے. اور نیکی پر رہتے ہوئے آپ جتنی ایجادات کر سکتے ہیں، برائی پر رہتے ہوئے اتنی ایجادات نہیں ہو سکتی ہیں. صرف ہم نے اپنا پیٹرن خراب کر لیا، ہم نے صوفیانہ کر لیا، اس وجہ سے ایسا ہوا. باقی امتحان اللہ تعالیٰ نے جب ڈالا ہے تو وہ نہایت انصاف کے ساتھ ڈالا ہے، آپ اس میں فکر نہ کیجئے. ایک ایک اگر مثال کے طور پر میں ایک اور بڑی بات کہنے والا ہوں جو قرآن سے ہی میں نے سمجھی ہے، کہ اگر فرض کر جی. لیجئے کہ آپ، میں آپ کو انڈیویجول کے طور پر لے رہا ہوں، صرف مثال کے طور پر، اس کو برا نہ مانیے گا، اگر آپ کے جی. اندر خلافت والے امتحان دینے کی صلاحیت نہیں ہے تو کل آپ کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، خواہ آپ ساری زندگی گناہ کرتے رہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ایک انڈیویجول کو، اگر ہمارے بیچ میں جیسے پاگل لوگ ہوتے ہیں، پاگلوں کو کوئی سزا نہیں ملے گی، دنیا میں نہیں دیتی، آخرت میں بھی نہیں ملے گی، کیونکہ ان کا وہ خلافت والی صلاحیت نہیں تھی ان کے پاس. اسی طرح بعض لوگ پاگل نہیں ہوتے، نارمل نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر ہو سکتا ہے خلافت والی صلاحیت نہ ہو، تو ان کو امتحان میں بھی ڈالا جائے گا. تو یہ فرق کر کے اللہ تعالیٰ دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اور تو آپ بے فکر رہیے، اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، پوری خلافت والی صلاحیت ہے، تو تبھی آپ امتحان میں ڈالے گئے ہیں. تو اتنی ہی طاقت آپ کو دی گئی ہے کہ جتنا آپ بچ سکیں. ایسا نہیں ہے کہ طاقت تو آپ کو دی نہیں گئی، امتحان میں ڈال دیا، ایسا نہیں. تو آپ پورے طاقتور ہیں انشاءاللہ. امید یہی ہے کہ عدل انصاف کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کل قیامت والے دن اللہ سے اجر پائیں گے. اور جی. طاقت ہونے کے باوجود برائیوں سے نہیں بچیں گے تو پھر پکڑے جائیں گے. طاقت نہیں ہے تو اللہ نے پورا قانون بنا رکھا ہے کہ اگر مجھ سے بالجبر قتل کروایا گیا تو مجھے قتل کی سزا نہیں ملے گی، مجھ سے بالجبر زنا کرایا گیا تو مجھے زنا کی سزا نہیں ملے گی، مجھ سے بالجبر کوئی برائی کرائی گئی تو مجھ سے نہیں، کیونکہ میرے پاس طاقت ہی نہیں تھی اس سے بچنے کی. تو جہاں طاقت ہے وہیں پہ آپ کو گناہ ہوگا. تو اس لیے آپ حوصلے سے رہیں، انشاءاللہ یہ دنیا بڑی زبردست طریقے سے بنائی گئی ہے.